بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمۃ الباب شروع ہو رہا ہے۔ باب الرخصۃ للامام فی تخطی رقاب الناس۔ اصل میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ من صلی بالناس فذکر حاجتا فتخطاہم۔ امام نسائی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اس لیے اس قسم کا اس کے قریب کا ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں۔ اس ترجمۃ الباب کے انعقاد کا منشا یہ ہے کہ امام اپنی جگہ نماز کی جگہ سلام پھرانے کے بعد بیٹھے، جیسے اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا، لیکن یہ تب بیٹھے، اس کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ سلام پھرانے کے بعد بیٹھنا تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جب کہ اس کو کوئی کام نہ ہو، کوئی کام یاد نہ آتا ہو تو ایسی صورت میں بیٹھے۔ لیکن اگر اس کو کوئی کام یاد آ جائے، اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے اس بات کی کہ وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے، انصراف کر لے۔ اس اعتبار سے ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان مناسبت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے کی روایتیں انصراف کے احکام سے متعلق ہیں، تو ہمیں اس روایت کو اور اس ترجمۃ الباب کو بھی انصراف کے حکم پر محمول کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے اصل میں اس حدیث کو مقید کرنا ہے جس حدیث میں تخطی رقاب الناس کی ممانعت آئی ہے، کہ مسجد میں آنے والے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر جائے، لیکن اس ممانعت سے امام مستثنی ہے، کہ امام اگر نماز سے پہلے بھی آتا ہے اور مسجد میں صفیں لگ چکی ہیں، لوگ بیٹھ گئے ہیں، تو بھی وہ لوگوں کی گردن کو پھلانگ کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک مطلب بیان کیا ہے، لیکن جب حدیث کو دیکھا جاتا ہے جو ہمارے ترجمۃ الباب کے ذیل میں آتی ہے، تو پہلے والا معاملہ اقرب الی الحدیث ہے کہ امام سلام پھرانے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے، یہ اس کے لیے مسنون ہے، حضور کا عمل ہے، لیکن یہ سب تب ہے جب اس کو قیام کی ضرورت نہ ہو، ورنہ اس کو انصراف کی اجازت ہے۔ اگرچہ یہ انصراف اور مصلی پر سے اٹھ کر چلا جانا یہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنے پر بھی اس کو مجبور کرتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی صورت میں گردنیں پھلانگنا ممنوع نہیں ہوگا۔ روایت شروع ہوتی ہے احمد ابن بکار الحرانی سے، اور پھر یہ چلتے چلتے روایت جاتی ہے عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ عقبہ ابن حارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصی فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے، اور ہماری اس کتاب میں ان کی صرف 2 ہی روایتیں ہیں۔ اس سند میں ایک لطیفہ علماء نے لکھا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کے علاوہ دیگر تمام مشائخ سلسلہ سند کے رجال یہ مکی ہیں، گویا یہ مسلسل بالمکیین ہے، سوائے ان کے شیخ کے کہ وہ حرانی ہیں۔
حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت میں آیا صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز مدینہ میں پڑھی، ثم رجع، یہ ترجمۃ الباب آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹے، بخاری میں آیا کہ فسلم، سلام پھرایا، پھر لوٹے، یتخطی رقاب الناس، درحالے کہ آپ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ رہے تھے، سریعاً، جلدی جلدی، حتی تعجب الناس لسرعتہ، یہاں تک کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضور اتنے جلدی جلدی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تخطی رقاب الناس، سریعاً، یہ دونوں حالے مترادف کہے جائیں گے، تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول اتنا جلدی جلدی اٹھ کر کیوں تشریف لے جا رہے ہیں۔ فَتَّبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، آپ کے بعض صحابہ آپ کے پیچھے ہو لیے تاکہ آپ کے سبب استعجال کو جان سکیں کہ آپ اتنا جلدی جلدی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو پتہ چلا کہ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، حضور اپنی ایک بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے، ثم خرج، پھر باہر آئے، فقال، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سبب استعجال کو بیان فرمایا کہ بھئی میں خلاف عادت اتنا جلدی کیوں چلا گیا، اور آپ نے اعتذار بھی فرمایا کہ انی ذکرت وانا فی العصر شیئا من تبر، کہ میں عصر کی نماز میں تھا، اس حالت میں مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کی کچی ڈلی پڑی ہوئی ہے۔ تبر ہر اس جوہر کو کہا جاتا ہے جو استعمال سے پہلے ہو۔ من تبرن کان عندنا، کہ سونے کی ایک کچی ڈلی ہمارے پاس تھی، وہ مجھے یاد آئی۔ فکرہت ان یبیت عندنا، تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ سونے کی کچی ڈلی ہمارے پاس پڑی رہے رات بھر، اس لیے کہ بخاری کی روایت میں اس کی وضاحت آئی کہ وہ صدقے کی ڈلی تھی، بخاری میں ہے انہ کان تبرا من الصدقۃ، اسی لیے دیکھو آگے فامرت بقسمتہ، اور بخاری میں آیا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجھے اس کے بارے میں تفکر مشغول کر دے اللہ کی طرف توجہ کرنے سے۔ اور بعض حضرات نے اس سے ایک بات نکالی کہ صدقے کی تاخیر، یہ تاخیر کرنے والے کو قیامت کے دن روک لے گی، لہذا جن کے پاس صدقے کا مال ہو انہیں جلدی سے اس کو تقسیم کر دینا چاہیے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو۔ یہ تو روایت ہے، اس سے ترجمۃ الباب اس ٹکڑے سے ثابت ہوتا ہے کہ ثم انصرف یتخطی رقاب الناس، اس ترجمۃ الباب سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سلام پھرانے کے بعد جلدی اٹھ کر بغیر تمہل کے جانا حضور کی عادت نہیں تھی، اگر عادت ہوتی تو صحابہ کرام کے استعجاب کی کوئی وجہ نہیں رہے گی، اسی لیے حضور نے عذر بتلا دیا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ امام، قوم کا ذمہ دار، وہ بھی اگر کوئی کام ایسا کرے جو اس کی رعیت کے سامنے معہود نہ ہو، معتاد نہ ہو، اور اس کو ایسا لگے کہ میری رعیت استغراب کر رہی ہے اور اس کو تعجب ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے امام کو اور ذمہ داروں کو کہ وہ سبب بتلا دیں، اعتذار کر دیں، بتلا دیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تاکہ رعیت تغیر خواطر میں، مختلف قسم کے وساوس میں اور اپنی طرف سے وجوہات کے گھڑنے میں مبتلا نہ ہو۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میں ایسی چیز سوچنا جو متعلق بالصلاۃ نہ ہو، یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کے کمال میں نقصان پیدا کرتی ہے۔ یہ کیسے ثابت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کی، کچے سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، پتہ چلا کہ چالو نماز میں اس قسم کی کوئی بات یاد آ جائے، تفکر ہو، تو پھر اس سے نماز میں فساد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صدقے کو بانٹنے میں کسی کی استنابت کرنا اور کسی کو
مقرر کرنا، کسی کو نائب بنانا، حالانکہ قدرت ہو مباشرت پر، یعنی خود بانٹنے پر قادر ہو، اس کے باوجود کسی کو نائب بنانا یہ جائز ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، میں نے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کرو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار تھا، آپ کو اس پر قدرت تھی کہ آپ براہ راست بانٹتے، لیکن آپ نے کسی کو اس پر نائب بنایا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے اذا قیل للرجل هل صلیت هل یقول لا، کہ اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے نماز پڑھی، تو کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی؟ اب آپ کہو گے اس ترجمۃ الباب کا منشا کیا؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اس ترجمۃ الباب سے ما صلیتو اس کے کہنے کے جواز کا ثبوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ ما صلیتو کہنا کہنے والے پر کوئی عیب پیدا نہیں کرے گا، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے ترک صلاۃ میں تفریط نہ کی ہو، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایت میں آ رہا ہے فرمایا واللہ ما صلیتھا، یہ اس وقت فرمایا تھا جب حضور کی خندق کے موقع پر کفار کے ساتھ جنگ میں مشغولیت کی بنیاد پر نماز فوت ہو گئی تھی۔ یہ ترجمۃ الباب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ترجمۃ الباب کے مانند ہے جو انہوں نے اپنی صحیح میں ثابت کیا کہ ایسا کہا جا سکتا ہے باب قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب ہے کہ ایسا کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کہ فاتتنا الصلاۃ، ہماری نماز فوت ہو گئی۔ یہاں ایسا ہے کہ ما صلیت، ابن سیرین اصل میں اس کی کراہت کے قائل ہیں کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ فاتتنا الصلاۃ، ہاں وہ ایسا کہے لم ندرک الصلاۃ، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما صلیتھا یہ زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے۔ تو شراح نے لکھا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس قسم کے تراجم ابواب سے ابن سیرین کی تردید کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ فوات استعمال کیا اور لفظ ما صلیتھا استعمال کیا تو پھر ہمارے لیے اس کی کراہت کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی۔ روایت شروع ہوتی ہے اسماعیل بن مسعود اور محمد بن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے، اور یہ روایت جاری ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل یسب کفار قریش، یعنی ان عمر بن الخطاب جعل یسب کفار قریش، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب سب ان کا تاخیر صلاۃ تھا کہ وقت سے نماز مؤخر ہو گئی تھی اور اس کا سبب یہ کفار بنے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اور مطلقاً صحابہ کرام کے لیے بھی اندازہ لگائیے کہ ان کے یہاں نماز کا مؤخر ہو جانا باوجود کفار کے ساتھ جنگ میں مشغولیت کے کتنا بڑا تکلیف دہ امر تھا کہ ان کو یہ بات بری لگی اور اس کا سبب بننے والوں کو وہ برا بھلا کہنے لگے۔ وقال، اور حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ما کدت ان اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز نہیں پڑھ سکا ہوں، یہ سب باتیں ہیں حتی کادت الشمس تغرب، میں نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سلسلے میں تم اکیلے نہیں ہو کہ تم نماز نہیں پڑھ سکے، بلکہ فواللہ ما صلیتھا، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، میں نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے، خدا کی قسم۔ یہ ترجمۃ الباب آیا فنزلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بطحان، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام بطحان پر گئے، فتوضأ للصلاۃ، حضور نے نماز کے لیے وضو کیا، وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی وضو کیا، فصلی العصر بعدما غربت الشمس، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غروب شمس کے بعد عصر کی نماز پڑھی، ثم صلی بعدها المغرب، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز بھی پڑھی۔ یہاں ایک بحث یہ چھیڑی گئی ہے
کہ اس دن یعنی خندق کے دن حضور کی نماز میں تاخیر کا سبب کیا تھا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ نسیانن تھا، لیکن یہ بات مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں نسیانن چھوٹ جائیں۔ اگرچہ یہ عذر قابل قبول ہوگا اس طور پر کہ مسند احمد کی روایت میں آیا ابو جمعہ کے حوالے سے کہ حضور نے احزاب کے موقع پر مغرب کی نماز پڑھی، جب سلام پھرائی تو فرمایا حل علم رجل منکم انی صلیت العصر، تم میں سے کسی کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے عصر پڑھ لی ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں اللہ کے رسول، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ فصلی العصر ثم صلی المغرب، لیکن یہ روایت لوگوں کے نزدیک صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہے، اس لیے کہ صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا واللہ ما صلیتھا، قسم کھا کر حضور خود فرما رہے ہیں، پتہ چلا کہ نسیان نہیں تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تاخیر صلاۃ احزاب کے دن عمدن تھی، وجہ جان بوجھ کر نماز کیسے مؤخر ہو رہی ہے؟ کافروں نے حضور کو جنگ میں مشغول کر دیا تھا، حضور کو نماز پڑھنے کا موقع آنے ہی نہیں دیا، اور یہی قول اقرب ہے امام احمد اور امام نسائی کے یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا کہ یہ سب صلاۃ الخوف کی مشروعیت اور نزول سے پہلے کی بات ہے، جس میں اجازت آئی تھی کہ فرجالن او رکبانا، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کتنے مشغول ہوں لیکن اس کو نہ چھوڑتے۔ حضور نے پھر فرمایا واللہ ما صلیتھا، اور آگے کی روایت آپ نے سن لی، یعنی اس روایت کا آگے کا حصہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی سے اگر پوچھا جائے کہ حل صلیت، تو وہ حقیقت حال کا اظہار کرے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور حضور نے بغیر قسم کھلائے قسم کھائی کہ واللہ ما صلیتھا، پتہ چلا کہ اگر مصلحت کا تقاضا ہو تو بغیر استحلاف کے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مصلحت کیا؟ مثلا زیادت اطمینان یا نفی توہم۔ اسی طرح حضور کے مکارم اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کس قسم کا تألف کا معاملہ فرماتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا با جماعت کرنا مشروع ہے۔ اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں سوائے امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حالانکہ امام لیث ایک طرف تو صلاۃ الجمعہ فوت ہو گئی ہو تو با جماعت نماز کے قائل ہیں، اور دوسری طرف دیگر نمازوں کے با جماعت مشروعیت کے اگر فوت ہو گئی ہوں تو قائل نہیں ہیں۔ نیز اس حدیث سے ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فوت شدہ نماز کے لیے اذان مشروع نہیں ہے، اور جو لوگ چھوٹی ہوئی نمازوں کے لیے اذان کی مشروعیت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مغرب یہ فوت شدہ نہیں تھی، وہ تو حاضرہ تھی، یعنی بالکل سامنے اس کا وقت، اور راوی نے اذان کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ حضور کا یہ معمول اور حضور سے یہ بات معروف تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتیہ حاضرہ فائتہ کے مقابلے میں بول رہا ہوں، اذان دیا کرتے تھے، دلایا کرتے تھے، تو راوی نے اس لیے اس کو ترک کیا ہو۔ ترک ذکر ترک وجود کو مستلزم نہیں ہے، نفس الامر میں ترک اذان نہیں پایا گیا تھا، اس لیے وہ استدلال کہ فوت شدہ نماز کے لیے اذان مشروع نہیں ہے یہ محل نظر بنے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔